سکتا ہے, اور وہ بھی عدالت جانے کے لیے, صرف اس لیے کہ 4 سال جو اس ملک کے ساتھ کیا گیا, جن اعمالوں کی وجہ سے, جن کرتوتوں کی وجہ سے, جس نالائکی, نااہلی اور کرپشن کی وجہ سے 4 سال ملک کے اوپر ایک غیر آئینی طریقے سے آنے والا ٹولہ جو مسلط تھا, اس نے جو اس ملک کے ساتھ کیا, وہ آپ کو ہم بار بار بتاتے رہتے ہیں. حکومتی ترجمان جب ہم اپوزیشن میں تھے اس وقت بھی بتاتے رہتے تھے, لیکن آج ایک حکومت جو کہ آئینی طور پر پہلی دفعہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لا کر ایک حکومت کو آئینی طور پر نکالا, اور ایک حکومت پارلیمان میں آئی جس نے 4 سال جو ملک کے اوپر مسلط ٹولہ تھا اس کو تو نکالا ہی, لیکن اس کے جو نالائکی, نااہلی, چوری اور کرپشن کی وجہ سے جو ملک کے اندر گند ڈالا, جس ڈسٹ بن کو وہ آج اپنے سر پر اور منہ پر ڈال کر پھرتا ہے شخص, اس کے حقائق آپ کو بتانے بہت ضروری ہیں. اور اس کے بعد 1 سال جو موجودہ حکومت نے نہ صرف وہ گند صاف کیا اور کر رہے ہیں, اور جس طرح اگر میں چند الفاظ میں یہ کہنا چاہوں کہ نہ ملک میں عوام کی روٹی چھوڑی, نہ آٹا چھوڑا, نہ چینی چھوڑی, ملک کی معیشت کو تباہ کیا, ملک کی فارن پالیسی کو تباہ کیا, ملک کے اندر چلتے ہوئے منصوبوں کو بند کیا, ملک کی خارجہ پالیسی کو تباہ کیا, کشمیر کا سودا کیا, اور یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آج ملک کے اندر مہنگائی ہے, ملک کے اندر بے روزگاری ہے, ملک کی معیشت تباہ کر کے گئے, ملک کے کاروبار کو تباہ کر کے گئے, عوام کے روزگار کو تباہ کر کے گئے, اور آج شرمندگی اور ڈھٹائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم بہت پاپولر ہیں. پاکستان کی عوام ہمارے ساتھ ہے. وہ پروپیگنڈا جو سوشل میڈیا پہ چلتا ہے اس سے پاکستان کی عوام ساتھ نہیں ہوتی, اور جو اصل حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اس سے پہلے کہ میں مزید تفصیل میں جاؤں, سیکٹر وائز آپ کے سامنے ایک ویڈیو پیش کر رہی ہوں جو کہ آپ کو وہ خاکہ دے گی, وہ اوور آل ایک پکچر دے گی پاکستان کی عوام کو کہ 4 سال اس ملک کے ساتھ, اس ملک کی معیشت کے ساتھ, اس ملک کے عوام کے روزگار کے ساتھ, عوام کی روٹی, آٹا, چینی کے ساتھ جو ہوا. اور اس کے بعد 1 سال بعد, جس وقت 2022 اپریل میں موجودہ حکومت آئی, وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں ایک کوئلیشن گورنمنٹ بنی, اس وقت ملک ہر زبان پر یہ تھا کہ ابھی 1 مہینے میں ڈیفالٹ کر جائے گا, 2 مہینے میں دیوالیہ ہو جائے گا, 3 مہینے میں دیوالیہ ہونے والا ہے. اور جو مہنگائی کا عالم تھا یہ 4 سال کا تسلسل ہے. جس بھی معاشی تجزیہ کار سے یا ایکسپرٹ سے پوچھیں تو اکانومی اور معیشت کوئی سوئچ آن یا سوئچ آف بٹن نہیں ہوتی. یہ وہ 4 سال کی کارکردگی اور تباہی کے اثرات ہیں جو پاکستان کی عوام آج تک بھگت رہی ہے. لیکن اس معاشی تباہی کے باوجود, اس IMF کے پروگرام جس کو خود سخت شرائط کے اوپر دستخط کیے, اس کے بعد اس کی خلاف ورزی کی اور اس کے بعد وہ سسپینڈ ہوا, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملک کو دیوالیہ سے بچایا, ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا. اور اس کے بعد میں تفصیل میں جانے سے پہلے, جیسے میں نے پہلے کہا, آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں اور پھر میں آپ سے تفصیل سے بات کرتی ہوں. اتحادی حکومت کا 1 سال, سیاست نہیں ریاست. اتحادی جماعتوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ پر اپنے مکمل اعتماد کا اظہار کیا. 4 سال سے جو عوام تھی پریشان, ان کے لیے کیا سفر آسان. مشکل فیصلوں کا بوجھ اٹھایا. اس مخلوط حکومت نے شبانہ روز کوشش کر کے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا. بند پاور پلانٹس کو پھر سے چلا کر رکے ہوئے سب راستوں کو بنایا. پھر ایک بڑی آفت نے گھیرا, لیکن اپنوں کو سنبھالا, اس سے نکالا. دنیا کو یہ مشکل سمجھائی, تبھی وہ ہماری مدد کو آئی. وطن کی کھوئی شان بڑھائی, اپنے پرچم کو عزت دلائی. سی پیک کو پھر سے کیا رواں, خوش اور خوشحال ہوا کسان.
बढ़ेगा फिर से नौजवान। नई तरक्की की रखी बुनियाद, किए लाखों गरीब खानदान आबाद। मुफ्त आटा मुस्तहिक तक पहुंचाया। अमन का अज़्म किया है फिर से, इस्लाहात का विजन है आगे बढ़ाया। हम इंशाअल्लाह दिन रात मेहनत करेंगे, दिन रात कोशिश करेंगे आपके साथ मिलकर, और पाकिस्तान को जरूर हम इंशाअल्लाह कायद और इकबाल का पाकिस्तान बनाकर दम लेंगे। खिदमत का अज़्म जीतेगा, दौर सुनहरा लौटेगा। इत्तेहादी हुकूमत का एक साल, सियासत नहीं रियासत। हुकूमत पाकिस्तान। इसके साथ ही दूसरी वाली वीडियो भी चलाएं, इकोनॉमी वाली। उसने मुआहदा किया और IMF के मुआहदे की सरीहन खिलाफ वर्जी की और पाकिस्तान को डिफॉल्ट की नहज पर पहुंचा दिया। बड़ी मुश्किल से इस मखरूद हुकूमत ने शबाना रोज कोशिश करके पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। सियासत की बजाय रियासत बचाने के जज्बे का ही समर है कि मुश्किलात के बावजूद गुज़िश्ता 10 माह में बैरूनी कर्जों की 11 अरब डॉलर की अदायगियों का बर वक्त इंतजाम, करंट अकाउंट खसारे में 68% कमी, तिजारती खसारे में 36% कमी, माली खसारा 3.4% से कम होकर 2.8%, कामयाब खारजा पॉलिसी के जरिए दोस्त ममालिक के साथ खुशगवार ताल्लुकात की बहाली, CPEC पर दोबारा काम का आगाज, FATF की ग्रे लिस्ट से इखराज। तो मेरा आपसे कौम से वादा है, जब तक के आखिरी घर आबाद नहीं हो जाता और उनके बच्चे दोबारा स्कूलों में वापस नहीं जाते, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। BISP के लिए 400 अरब रुपए का बेमिसाल फंड, कम आमदनी वाले 3 करोड़ से जायद खानदानों में मुफ्त आटे की तकसीम का तारीखी प्रोग्राम, 1800 अरब रुपए का तारीखी किसान पैकेज, 3 पावर प्लांट्स की तकमील से 1800 मेगावाट सस्ती बिजली का इजाफा, सक्खर हैदराबाद मोटरवे की तामीर का आगाज, इस्लामाबाद में मेट्रो बस के 3 नए रूट्स का आगाज, वजीर आजम यूथ प्रोग्राम की बहाली के साथ नौजवानों को बिजनेस लोन्स की फराहमी कामयाबी से जारी। ये नौजवान बच्चे और बच्चियां, आप हमारे सरों के ताज हैं, आप पाकिस्तान के उफक पर चमकते हुए सितारे हैं। हम इंशाअल्लाह दिन रात मेहनत करेंगे, दिन रात कोशिश करेंगे आपके साथ मिलकर, और पाकिस्तान को जरूर हम इंशाअल्लाह कायद और इकबाल का पाकिस्तान बनाकर दम लेंगे। डिफॉल्ट से बचाया है, खुशहाल भी बनाएंगे इंशाअल्लाह। 4 साल की वो तस्वीर देखी और उसके बाद 1 साल में जो कोalition गवर्नमेंट ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ मिलकर जो दिन रात कोशिश की, उसमें 2018 के अंदर जब इस नालायक, नाअहल, गैर आईनी तरीके से आने वाले, मुसल्लत होने वाले, जिसकी शहादतें आज तक आ रही हैं, वो टोला जब मुल्क पर मुसल्लत हुआ तो उस वक़्त मुल्क की तरक्की की शरह 6.2% थी। उस वक़्त मुल्क के अंदर CPEC था, मुल्क के अंदर हेल्थ कार्ड का इजरा हो चुका था, मुल्क के अंदर यूथ प्रोग्राम 5 साल की कामयाबी के साथ चलता हुआ प्रोग्राम उस वक़्त इम्प्लीमेंटेशन के अंदर था, दहशत गर्दी ख़त्म थी, मुल्क के अंदर CPEC के प्रोजेक्ट्स और 14,000 मेगावाट बिजली लोड शेडिंग का खात्मा हो चुका था, और पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी दुनिया के इंटरनेशनल जरीदों के अंदर एक टेक ऑफ करती हुई इकोनॉमी का जो मुजाहिरा है वो कर रही थी। वो मुल्क जिसमें दहशत गर्दी 0, लोड शेडिंग 0, 14,000 मेगावाट बिजली, तरक्की की शरह 6.2%, आटे की कीमत 35 रुपए, चीनी की कीमत 52 रुपए, जो 5 साल तक यही उसकी कीमत रही। IMF का प्रोग्राम 2014 में मुकम्मल किया और उसके बाद भी IMF के प्रोग्राम के होते हुए और IMF के प्रोग्राम के बाद मुल्क की तारीख में पहली दफा IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करके मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम दिया, और उसके बावजूद जो खाने पीने की अशिया की इन्फ्लेशन था वो 2.3% के ऊपर था, और मुल्क के अंदर महंगाई की शरह 3.8% थी,
اور یہ وہ فگرز ہیں جو ان کی حکومت نے 2018 میں آنے کے بعد اسٹیٹ بینک نے جو فگرز ایشو کیے تھے. یہ وہ تمام اعداد و شمار تھے. پھر 4 سال اس ملک کے اندر وہ لوٹ مار ہوئی, وہ نالائکی, وہ نااہلی, وہ کرپشن کے 4 سال ملک کے اندر جو 4 سال سب سے بڑے جو مالی خسارہ بجٹ دیا مالی خسارے کا, جو جس وقت گئے آخری سال میں وہ جو ایگزیکٹ اماؤنٹ ہے وہ 5,260 52,000 ارب کا جو مالی خسارہ تھا, 5200 ارب کا وہ خسارہ چھوڑ کر گئے. اس کے بعد جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا وہ 40 بلین کے اوپر چھوڑ کر گئے, اور یہ تاریخی مالی خسارہ تھا. اس کے بعد جو ملک کی معیشت جو تباہ کی سو کی, IMF کا پروجیکٹ جو سائن کیا اس کی خلاف ورزی کی سو کی, لیکن اس وقت باتیں کرتے تھے جس وقت ڈالر جو تھا وہ 100 روپے کا تھا اور روٹی 2 روپے کی تھی, اور ملک کو دیوالیہ کرتا چھوڑ کے گئے. سی پیک کے منصوبے بند کر کے گئے, بجلی کے منصوبے بند تھے جس وقت یہ موجودہ حکومت آئی. کوئی ایسا ہیلتھ کا پروجیکٹ, کوئی ایسا منصوبہ, سب سے زیادہ ملک کی تاریخ میں 20,000 ارب کا قرضہ لیا, اور جو 75 سالہ تاریخ میں تمام حکومتوں کو اگر اکٹھا کر دیا جائے تو وہ بھی اتنا نہیں بنتا جو 4 سال میں لے کر ملک کو قرضے کے اندر دبا کر اور چھوڑ کر گئے. اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ کہا تھا کہ 200 ماہرین کی ٹیم ہے اور 100 دن میں معیشت کو بالکل ٹھیک کر دیں گے. وہ معیشت جو ترقی کرتی معیشت تھی, جس میں منصوبے تھے, جس میں روزگار تھی, جس میں مہنگائی کی شرح سب سے کم ترین تاریخی شرح تھی, اس معیشت کو کہتے تھے 100 دن میں ٹھیک کریں گے. جس معیشت کا جنازہ نکال کے گئے, جس فورن پالیسی کا جنازہ نکال کے گئے. 4 سال ملک میں وہ دہشت گردی, وہ دہشت گرد جن کی کمر توڑ دی گئی تھی, وہ دوبارہ دہشت گردی ملک میں پشاور, خیبر پختونخوا میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا کوئی انفراسٹرکچر موجود نہ ہونے کی وجہ سے دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کرتے رہے, وہ ڈیلیں کرتے رہے جو پاکستان کی عوام کو نہیں بتائیں, اور ملک میں دہشت گردی, پورے ملک میں دہشت گردی واپس آ گئی ہے. اس کے بعد کچھ اعداد و شمار, 60 لاکھ لوگ بے روزگار, 2 کروڑ لوگ مزید غریب, خط غربت کی لکیر سے نیچے, 35 روپے کا آٹا 100 روپے میں, 52 روپے کی چینی 120 روپے کلو میں, وہ بھی خواتین انگوٹھوں کے اوپر لائنیں لگا کر قطاروں میں کھڑے ہوتی تھی, اور آج کہہ رہے ہیں کہ مفت آٹا عوام کو کیوں دیا ہے. آج مفت آٹے کی قطاروں کے اوپر سیاست کر رہے ہیں جو 120 روپے کلو چینی انگوٹھوں کے اوپر لائنیں لگا کے نادرا کا شناختی کارڈ دکھا کے 1 کلو چینی موصول ہوتی تھی. یہ وہ 4 سال. بجلی 11 روپے یونٹ جو تھا وہ 24 روپے یونٹ چھوڑ کر گئے. 1 میگا واٹ بجلی اضافی سسٹم کے اندر موجود نہیں تھی. 4 سال جو چلتے منصوبے تھے ان کو بند کر کے گئے. جو کھاد کی پرائس ہے, جو گیس کی پرائس ہے, اس کی وہ قیمت کر کے گئے جو ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح کے اوپر تھی. اس کے بعد جب موجودہ حکومت آئی, ملک دیوالیے کے قریب, بالکل ہر آدمی کہہ رہا تھا کہ دیوالیہ ملک ہو رہا ہے, پاکستان دیوالیے کی نہج کے اوپر آ چکا ہے. اس وقت ایک کوئلیشن گورنمنٹ جنہوں نے آئینی طریقے سے ان نالائکوں کو, نااہلوں کو, چوروں کو, پروپیگینڈسٹ کو, غنڈوں کو, بدماشوں کو جب ہٹایا, اس ٹولے کو عوام سے پارلیمان سے اٹھا کر باہر پھینکا, اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک ویژن اور روڈ میپ دیا, جس ویژن اور روڈ میپ کے تحت اکانومی سب سے اوپر پرائیورٹی تھی. معیشت کی وہ حالت ہونے کے باوجود پاکستان کی عوام کو آتے ہی رمضان پیکج کی شکل میں آٹے میں, چینی میں, دالوں میں اور کھانے پینے کی اشیاء میں سبسڈی دے کر ریلیف دیا. جس وقت IMF کا پروگرام
جو تھا وہ سسپینڈ کر کے یہ حکومت گئی ہوئی تھی، اس کو دوبارہ ریوائیو کیا، اس کو دوبارہ ری نیگوشیٹ کر رہے تھے، اور جن شرائط کے اوپر یہ دستخط کر کے گئے تھے ان شرائط کے باوجود اسی قومی خزانے سے جس کو 4 سال یہ لوٹتے رہے، اس سے آ کر شہباز شریف صاحب نے اور کوئلیشن گورنمنٹ نے آٹے کی مد میں، چینی کی مد میں، یوٹیلیٹی سٹور کے اندر، تمام کھانے پینے کی اشیاء کی مد کے اندر سبسڈی دے کر عوام کو ریلیف دیا۔ اس کے بعد جو آپ نے دیکھا کہ بی آئی ایس پی بسپ کے اندر 400 بلین کی سبسڈی دے کر 400 بلین کا اس کا بجٹ ڈال کر تمام ریلیف تھرو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے بی آئی ایس پی کے پروگرام کے ذریعے، جب پیٹرول کے اندر سبسڈی دی اس کی ڈسپرسمنٹ کی کیش کے اندر، اور اس کے بعد آٹے کے اندر، چینی کے اندر، اور اس رمضان میں بھی جو ریلیف دیا آٹے کی مد میں، پورے پاکستان میں مفت آٹا تقسیم کیا، وہ بھی بی آئی ایس پی کے پروگرام اور نادرا کا ایک سسٹم بنا کے، تاکہ کوئی اس سے باہر نہ رہے اور میکسیمم لوگوں کو یہ ریلیف مل سکے۔ اس کے بعد کسان پیکج، 4 سال کسان رلتے رہے، جب احتجاج کرتے تھے تو ان کے اوپر تشدد ہوتا تھا، جب اساتذہ احتجاج کرتے تھے ان کے اوپر تشدد ہوتا تھا، جب ٹیچرز اور نوجوان اور سٹوڈنٹس احتجاج کرتے تھے ان کے اوپر تشدد ہوتا تھا۔ آتے ہی پرائم منسٹر نے کسانوں کی بات سنی، ان کو 1800 بلین کا تاریخی پیکج دیا، اور اس کے اندر تمام وہ چیزیں سستی کی جو کسان کے جو ضرورت کی چیزیں تھیں، 1800 بلین کا پیکج دے کر کسان کو ریلیف دیا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ملک کے اندر جو ایک اندھوناک اور افسوسناک مرحلہ آیا سیلاب کا، اپنے لوگوں کو سنبھالا، اپنے لوگوں کو سنبھال کر قومی خزانے سے وفاق نے 100 ارب پورے پاکستان میں ان جگہوں کے اندر، خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ کے اندر، جنوبی پنجاب کے اندر، وفاق نے این ڈی ایم اے کے ذریعے یہ تمام ڈسپرسمنٹس کی، اور پاکستان کی عوام کو ان جگہوں کے اوپر جہاں لوگ ٹینٹوں میں تھے ان کو نہ صرف ریلیف دیا، ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا، بلکہ ٹانک کے اندر وہ تاریخی مثال قائم کی جس میں ان کے گھروں کا بندوبست کیا۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جس طرح پیش کیا جو کلائمیٹ چینج کا مقدمہ تھا پوری دنیا کے اندر، وہ آپ کے سامنے، اور پھر جس طرح عالمی دنیا نے مدد کی، وہ فلڈ کے پورے سلسلے میں 100 بلین ان کی طرح کشکول اٹھا کر دنیا میں نہیں پھرے، پہلے اپنے گھر کے اندر اپنے قومی خزانے سے عوام کو ریلیف دیا، اور پھر جو کلائمیٹ چینج کا ایک عالمی مقدمہ تھا اس کے اندر سے جو فنڈنگ ہوئی اس مقدمے کے اوپر کہ یہ اثرات ڈیولپڈ کنٹریز کی جو ڈیولپمنٹ ہے، جو ان کے طریقہ کار ہے، اس کی وجہ سے جو امپیکٹ ہے، اس میں گورنمنٹ کی فنڈنگ ہوئی۔ یوتھ پروگرام کے اندر 1 لاکھ، یہ سسپینڈڈ پروگرامز تھے، یہ صرف نوجوان پروگرام کے اوپر تماشے کرتے رہے، ایڈورٹیزمنٹ کرتے رہے، اس کی تشہیر کرتے رہے، اس نالائق کی جو آج ڈسٹ بن پہن کر عوام میں جاتا ہے، جو آج کنستر پہن کر جاتا ہے، جو آج منہ پہ کالی بالٹی ڈال کر جاتا ہے، صرف ان اعمالوں کی وجہ سے، جس نے عوام کو ریلیف دیا ہوتا ہے، وہ مشکل حالات میں بھی، آج مہنگائی ہے نا، سینہ تان کر آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے کہ عوام کا درد ہے، عوام کا دکھ ہے، اس بات کا احساس ہے اور اس کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن 4 سال اس مہنگائی، اس بے روزگاری کا جو ذمہ دار ہے وہ آج منہ پر بالٹی ڈال کر عوام میں جاتا ہے، جس کو کچھ لوگ بالٹی کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ ڈسٹ بن کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ کنستر کہہ رہے ہیں، اس کو شرم نہیں آتی۔ لیکن اعمال اگر یہ ہوں گے، عوام کے ساتھ اگر یہ کھلواڑ کیا ہوگا، ملک کی معیشت کے ساتھ یہ کھلواڑ کیا ہوگا، عوام کی آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی، مفت دوائی چینی ہوگی، تو پھر اس کے بعد آپ کو اسی طرح عوام میں جانا پڑتا ہے، پھر آپ منہ دکھا کر عوام کو کوئی منہ نہیں دکھا سکتا، لیکن آپ کی شکل اس ڈسٹ بن، بالٹی یا کنستر سے چھپ تو سکتی ہے، لیکن آپ کے اعمال، آپ کی نالائکی، آپ کی نااہلی، آپ کی چوری اور آپ کی کرپشن کسی بالٹی، کسی کنستر یا منہ پہ کسی بھی ڈسٹ بن کی وجہ سے چھپ نہیں سکتی، وہ پاکستان کی عوام آج بھگت رہی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو تاریخی کسان پیکج وزیر اعظم نے دیا، اس کے بعد فلڈز کا جو مرحلہ تھا، ساری کوئلیشن گورنمنٹ نے
اتحاد کے ساتھ، ایک یکجاں ہو کر، مضبوطی کے ساتھ، بہادری کے ساتھ اپنی عوام کو سنبھالا، ان کے ساتھ دکھ میں کھڑے ہوئے، ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ پورا جو ریکنسٹرکشن کا فیز ہے وہ وعدے کے مطابق پرائم منسٹر کے شروع ہو چکا ہے. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آج اس آئی ایم ایف کے پروگرام کی ری نیگوسیشن کے باوجود اپنے پیسوں سے، اپنے بجٹ سے، قومی خزانے سے آج عوام کو مفت آٹا دیا پورے پاکستان کے اندر، اور جس کا تمسخر وہ لوگ اڑا رہے ہیں جو 35 روپے کا آٹا 100 روپے میں بیچ کے گئے. پھر جو الیکٹریسٹی ہے، جو بجلی کی پیداوار ہے، 1 میگا واٹ بجلی لگا کر نہیں گئے. ایک سال کے اندر 1800 میگا واٹ بجلی 3 منصوبے چلا کر اس میں اضافہ کیا گیا. اور پاکستان، اور جب ہم آئے تھے اس وقت 9 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی اپریل 2022 میں. منصوبے بند پڑے تھے، ان کی مینٹیننس نہیں ہو پا رہی تھی، اور جو طلب تھی اور سپلائی اور ڈیمانڈ کا جو گیپ تھا، کیونکہ 2018 میں جب 14,000 میگا واٹ بجلی نواز شریف بنا کر ملک کی اندر بجلی کی کمی کو پورا کر کے گیا تھا، اس کے بعد 1 میگا واٹ بجلی ایڈ نہیں ہوئی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو گیس کا سرکولر ڈیٹ ہے، پاکستان میں کبھی سنا نہیں تھا کسی نے کہ گیس میں بھی سرکولر ڈیٹ ہوتا ہے. اس گیس کا سرکولر ڈیٹ کو 1400 بلین جب یہ گئے ہیں، 1400 بلین کے اوپر یہ پہنچا کر گئے تھے. آج ہم سے سوال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم بڑے پاپولر ہیں. اور اس کے بعد جو پاور کا سرکولر ڈیٹ تھا وہ ہماری حکومت کے وقت 1100، 1200، 1300، 1400 کی ایوریج پہ رہتا تھا، جو کمی کی طرف جا رہا تھا بتدریج، اور وہ یہ 2500 بلین کے اوپر چھوڑ کر گئے ہیں جو پاور کا خسارہ سرکولر ڈیٹ تھا. اور جس طرح میں نے کہا گیس کا سرکولر ڈیٹ جو تھا وہ 1400 بلین کے اوپر، جو صفر تھا، صفر سے یہ 1400 بلین کے اوپر چھوڑ کر گئے ہیں. اس کے بعد اگر میں یہ تو جو چیزیں ہو گئیں، اگر میں موازنہ کروں اس فگر کا جو عام اشیاء ہیں، وہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، ہم بار بار بھی بتاتے رہے ہیں کہ جو ڈالر تھا وہ 118 سے 118 سے 189 پہ. قومی ترقی کی جو رفتار تھی، ترقی کی شرح جو تھی، وہ 6.1% پہ منفی میں گئی پہلے، اور منفی کے بعد یہ 4% پر چھوڑ کر گئے. وہ ملک جو 2018 میں 6.2% پر ترقی کر رہا تھا. تجارتی خسارے کی میں نے بات کی، 4 سال میں چاروں فسکل ڈیفیسٹس کی بات کی، مالی خسارے کی بات کی، تاریخ کی بلند ترین سطح کے تھے. جس پہ میں نے بات کی اس پہ جو میں نے بے روزگاری کی بات کی، اور آج ڈھٹائی سے، بے شرمی سے کیا کہتے ہیں کہ ہم بڑے پاپولر ہیں. منہ پہ بالٹی ڈالنے والے، منہ کے اوپر کنستر ڈالنے والے کہتے ہیں کہ ہم بڑے پاپولر ہیں. اس کے بعد 10 ماہ کے اندر 11 بلین ڈالر کی ہم نے جو قرضے تھے، جو ان کے لیے وہ تاریخی قرضے تھے، وہ ہم نے واپس کیے. جس ڈیٹ کے اوپر ڈیو تھے وہ اس حکومت نے آ کر اس مشکل حالات کے باوجود وہ ڈیٹ سروسنگ اس حکومت نے کی. اس کے بعد جو اگر میں صرف موازنہ کروں ان کے پچھلے سال کے وقت کا جو 9 ماہ کا دورانیہ ہے، اس کے اندر جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس میں 9 ماہ میں 36% کمی آئی ہے، جو آپ نے ابھی اس ویڈیو میں بھی دیکھی ہے. اس کے بعد جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس میں اگر میں 9 ماہ کا موازنہ کروں تو 74%، 74% اس کے اندر کمی آئی ہے، جو 13 ارب سے 3.4 ارب کے اوپر اس وقت کم ہو کر پہنچ چکا ہے. اس کے بعد اگر میں فسکل ڈیفیسٹ کی بات کروں تو 8 ماہ کے اندر اس کے اندر 3.4% سے وہ 2.8% پر ہم کمی کر آئے ہیں. یہ ان مشکل ترین حالات میں
اس تباہ کن معیشت جو یہ نالائق ٹولہ دے کر گیا تھا. اور یہ تمام چیزیں اس لیے ہوئی ہیں کیونکہ پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کا مقصد ہے, پاکستان کی معیشت کو استحکام دینے کا مقصد ہے, پاکستان کے نوجوان کو روزگار دینا مقصد ہے. وہ بدحالی جو 4 سال پاکستان کی عوام نے بھگتی ہے اس کو خوشحالی میں تبدیل کرنا مقصد ہے. دن رات ان مشکل حالات کے باوجود, اس مہنگائی کے باوجود, وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ تمام ریلیف جو میں نے پاکستان کی عوام کے لیے گنوائے ہیں, اور ابھی بھی یہ کم ہے, ہر روز وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ کم ہے, اور ہر روز اس بات کے اوپر حکمت عملی تیار ہوتی ہے کہ کس طرح ہم پاکستان کی عوام کو مزید ریلیف دے سکیں. ان نالائقوں, نااہلوں, چوروں, کرپشن جو قومی خزانے کو لوٹ گئے, توشہ خانہ کو لوٹ گئے, فورن فنڈنگ جو کرتے رہے, اور اس کے بعد ہر روز جو کرپشن کی داستانیں پنجاب سے آتی ہیں. جو لیڈر جو ٹکٹ فروش کہتا ہے الیکشن کرنا ہے, وہ اپنی ملنے کو 1 کروڑ روپے کی قیمت لگا رہا ہے اور ٹکٹوں کی قیمت لگا رہا ہے کہ اس کو ملنے کی, اور پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ کی قیمت 1 کروڑ روپیہ ہے. ٹکٹ مل جائے گی, اس کی قیمت کیا ہے, ابھی وہ آڈیوز آنا باقی ہیں, اور وہ پھر کس کی جیب میں جائے گا, وہ کس کے اکاؤنٹ میں جائے گا, وہ بھی آڈیوز ابھی آنا باقی ہیں. یہ اس نالائق اور نااہل ٹولے نے 4 سال اس ملک کے ساتھ کیا, اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم بڑے پاپولر ہیں اور ہمیں ہمارا الیکشن کرایا جائے. اور آخر میں میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ فائر فائٹنگ ہم کر رہے ہیں, روزانہ کی بنیاد پر کر رہے ہیں, عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہر روز شہباز شریف صاحب اور کوئلیشن گورنمنٹ کام کر رہی ہے. وہ خارجہ پالیسی جس میں تمام دوست ممالک ناراض تھے, آپ سے بات نہیں کرتے تھے, پاکستان کے سربراہ سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں تھے, آتے ہی وزیر اعظم نے, فورن منسٹر نے, بلاول بھٹو نے, اور آج میں دیکھ رہی تھی کہ وہ ٹویٹ کر رہے تھے کہ جی اتنے اخراجات ہو گئے ہیں بیرونی ملک دوروں پہ. تمام ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جو دوسرے ملکوں کے ساتھ تھے وہ بند پڑے تھے, کمپنیاں بند تھیں, ان کی پیمنٹس نہیں ہوئی تھیں, چاہے وہ ٹرکش ہوں, چاہے وہ قطر کی ہوں, چاہے وہ چائنیز ہوں, چاہے وہ USA کی ہوں, تمام کمپنیز جو تھیں وہ بند پڑی تھیں, تمام منصوبے, تمام ڈیولپمنٹ پروجیکٹس بند پڑے تھے. ان سب کو بحال کیا, ان تمام تعلقات کو بحال کیا, اور آج اس کے ثمرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشکل وقت میں کس طرح دوست ممالک آپ کی مدد کو آئے ہیں. اور یہ وہ سنگین خطرناک کھیل کھیلا گیا ملک کے ساتھ, سازشیں کی گئی ملک کے ساتھ, جہاں خزانہ بھی خالی, عوام کا پیٹ بھی خالی, نوجوان کی جیب خالی, چولہا بجھا ہوا, کاروبار بند, صنعت بند, منصوبے بند, پروجیکٹس بند. آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 1 سال میں تمام منصوبے چالو ہیں. معیشت کا پہیہ چلنا شروع ہو گیا ہے, جو ٹیک آف معیشت کر رہی تھی 2018 میں نواز شریف کی قیادت میں, اس کا ریوائول ہوا ہے. سی پیک کا ریوائول ہوا ہے, یوتھ پروگرام کا ریوائول ہوا ہے. ہم نے تشہیر کر کے عوام کے پیسے, اور ہم نے وہ بڑے بڑے جو کیمپینز تھی وہ نہیں کی. نوجوان پروگرام نواز شریف کا یوتھ پروگرام تھا, جو ابھی تک پچھلے 3 ماہ میں صرف 6.9 ارب روپے کا قرضہ 18 سال سے زیادہ عمر کے نوجوانوں کو دے چکا ہے. 3 ماہ کے اندر 1 لاکھ لیپ ٹاپ, اور اس کے بعد پہلی دفعہ ایگریکلچرل لون دیے نوجوانوں کو, پہلی دفعہ. یہ ویژن نواز شریف کا تھا, جس کو وزیر اعظم شہباز شریف نے آتے ہی, جو پنجاب میں وہ امپلیمنٹ کر کے آئے تھے بطور CM پنجاب, جس کا یہ تمسخر اڑاتے تھے. نہ سیلاب میں بالٹی جو آج منہ پہ لے کر پھر رہا ہے وہ نظر آیا. خیبر پختونخوا کے اندر جب سیلاب آیا, حکومت تھی خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی, پنجاب میں حکومت تھی, کسی جگہ کے پہ نظر نہیں آیا. اس وقت دونوں
حکومتوں کے دونوں سرکاری ہیلی کاپٹر پہ اپنے جلسوں کے اوپر یہ شخص جاتا ہوتا تھا، لیکن کسی کے سر پہ ہاتھ رکھنے، کسی سیلاب کے جو وکٹمز تھے ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے ان کے ساتھ کھڑا ہوا نظر نہیں آیا. جب دہشت گردی واپس لوٹی جو اس کے اعمالوں کی وجہ سے ہے، وہ دہشت گردی کے اندر ایک لائن نہیں بولی، بلکہ اس کے برعکس لسبیلا کے ہیلی کاپٹر میں جو شہید ہوئے ان کے خلاف اپنے آفیشل اکاؤنٹ سے مہم چلائی. یہ وہ ذہنیت اور یہ وہ فاشسٹ لوگ ہیں. ہزارہ کے لوگ جو تھے وہ لاشیں لے کر بیٹھے رہے، کہتا تھا میں بلیک میل نہیں ہوں گا. ساہیوال کا سانیہ آپ کے سامنے ہے، جن کو کہتا تھا جن کا فون اٹھایا نہیں اس شخص نے. خیبر پختونخوا میں جو میں پہلے ذکر کر چکی ہوں کہ جو احتجاج کرتا تھا، جو صحافی احتجاج کرتا تھا، اس کی زبان بند، پسلی میں گولیاں، ناک کی ہڈی ٹوٹی ہوئی، گھر میں گھس کر مارا. عرفان صدیقی جیل میں، میر شکیل الرحمان جیل کے پیچھے. جو منہ سے زبان اپوزیشن کا شخص بولتا تھا بشمول اپوزیشن لیڈر، وہ جیل میں. کہ مجھ سے سوال، میرے سے سوال یا مجھ سے جواب پوچھ رہے ہو، تم جیل جاؤ گے، سزائے موت کی چکیوں میں جاؤ گے. ہم نے وہ سب کچھ سہا ہے کیونکہ عوام کی خدمت کی تھی. آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نیت بھی رکھتے ہیں، اہلیت بھی رکھتے ہیں، صلاحیت بھی رکھتے ہیں، اور منہ کے اوپر کنستر اور ڈسٹ بن اور بالٹیاں ڈال کے نہیں پھرتے. اللہ تعالیٰ معافی دے، کیونکہ عوام اعتماد کرتی ہے. عوام کو ریلیف دینے کی نیت بھی رکھتے ہیں، صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور اہلیت بھی رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ دیں گے. انشاءاللہ جو بدحالی یہ مچا کر گیا ہے اس کو خوشحالی میں تبدیل کر رہے ہیں اور کر کے رہیں گے. عوام کو ترقی بھی دیں گے، سستی روٹی بھی دیں گے، سستی چینی بھی دیں گے، نوجوان کو روزگار بھی دیں گے، ریلیف بھی دیں گے، منصوبے بھی دیں گے، یونیورسٹیز. ایک اور بات، 4 سال پی کے ایل آئی بند رکھا اس ثاقب نثار کی وجہ سے. آج جسٹس کہنے کا بھی دل نہیں کرتا، آج جج صاحب کہنے کا بھی دل نہیں کرتا، جس نے عوام کی صحت کے ساتھ کھیلا ہو. ثاقب نثار کی وجہ سے پی کے ایل آئی بند رہا، جہاں بار کے ڈاکٹرز بار کی نوکریاں چھوڑ کر ملک میں شہباز شریف لے کر آیا تھا، ان کو نیب کے حوالے کیا، پی کے ایل آئی بند کیا. 3 یونٹس کارڈیالوجی کے بند تھے، کڈنی کے بند تھے، آئی سی یو بند تھا جس وقت یہ حکومت آئی. اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر ڈپارٹمنٹ چالو ہے، ہر آئی سی یو چالو ہے. اور 17 اپریل کو وہ تاریخی دن تھا کہ پاکستان کی میڈیسن کی ہسٹری میں، تاریخ میں پہلی دفعہ روبوٹک سرجری پی کے ایل آئی میں ہوئی ہے. یہ ہم سب کے لیے فخر کی بات ہے. آ کے اسکول چلائے ہیں واپس، آ کے ہسپتال چلائے ہیں، آ کے عوام کو جو صحت کی کا نظام تھا اس کو ریوائیو کیا ہے. انہوں نے 4 سال ایک اینٹ نہیں لگائی، ایک ہسپتال نہیں بنایا، ایک اسکول نہیں بنایا، ایک سڑک نہیں بنائی، کسی اسکول میں ایک کمرہ نہیں بنایا، کسی ہسپتال میں ایک وارڈ نہیں بنائی، کسی بجلی کے منصوبے میں 1 میگا واٹ بجلی نہیں اضافہ کیا. یہ 4 سال ٹولہ نالائق، غیر آئینی اور اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے یہ کارکردگی کے ساتھ آئین توڑتا ہے، سائفر لہراتا ہے، کہتا ہے امپورٹڈ حکومت آ گئی. امپورٹڈ وہ حکومت ہوتی ہے جو ملک کی معیشت کے ساتھ کھیلے، جو ملک کی روزگار کے ساتھ کھیلے، جو عوام کی روٹی کے ساتھ کھیلے، جو ملک کی فورن پالیسی کے خلاف سازش کرے، جو کشمیر کا سودا کرے، جو ملک میں واپس دہشت گردی لائے. وہ تمام کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس اور انفراسٹرکچر جو پنجاب کے اندر موجود تھے، جو سندھ کے اندر موجود تھے، وہ خیبر پختونخوا کے اندر ایک کرائے کے کمرے کے اندر موجود تھے. اور 400 ارب جو فنڈنگ ہوتی رہی، وہ تو ابھی جس جگہ کے اوپر اس کے تفصیلات آ رہی ہیں وہ تو عوام کے سامنے حقائق آئیں گے. لیکن ایسے لوگ عوام میں پاپولر نہیں ہوتے، ایسے لوگ منہ کے اوپر بالٹیاں، کنستر اور ڈسٹ بن ڈال کے پھرتے ہیں. طاہر مغل صاحب، میرا کوشچن یہ ہے، آپ کو بھی آئے ہوئے 1 سال آپ کی باتیں ساری صحیح مان رہے ہیں، جو مجھے آپ نے دکھایا. سب سے بڑا کام جو ہے یو کے گورنمنٹ نے جو پیسہ بھیجا، اتنا بڑا کیس آپ نے صرف اس کو عدالتوں کا رہنو کرم پہ چھوڑ دیا.
فارن فنڈنگ کا کچھ نہیں کیا. آپ نے تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکے, گرفتار بھی نہیں. آپ کی بہت ہی آپ بڑے بھی ہیں, آپ کے ساتھ میرا تعلق بھی ہے, لیکن آپ کی انفارمیشن میں صرف اضافے کے لیے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ تمام کیسز عدالتوں کے اندر ریفرنس کی صورت میں ٹرائل کے اوپر موجود ہیں. ہم عمران خان نہیں ہیں کہ آتے ہی سیاسی مخالفین کو بغیر کسی کیس کے, بغیر کسی مقدمے کے, بغیر کسی ثبوت کے جیلوں کے پیچھے ڈال دو جو انہوں نے کیا. ہم نے ثبوتوں کے ساتھ, اداروں نے, اس میں کسی اور کا ہاتھ نہیں, اداروں نے کیسز بنائے, ثبوت دیے, اور اس کے بعد وہ کیسز عدالتوں میں جہاں پیکج ڈیل ملتی ہے ضمانت کی, جہاں کہا جاتا ہے عمران خان کو ہراساں نہ کیا جائے, دوسروں کی بیٹیاں, دوسروں کی بہنیں گھسیٹ کر ہسپتالوں سے جیلوں میں ڈالی جائیں, لیکن عمران خان کو ہراساں نہ کیا جائے. اور ضمانت پہ ضمانت, ضمانت پہ ضمانت, وہ کیسز, ٹیرین کا والد فورن ایجنٹ, گھڑی چور, زیبا جج, اوے جج, کل میں سن رہی تھی کہہ رہے تھے جونیئر ججز کہا جا رہا ہے, تو وہ طلال چودھری کی سٹیٹمنٹ آئی میری, انہوں نے کہا جونیئر ججز کہا جا رہا ہے, اوے زیبا جج تمہیں چھوڑوں گا نہیں کہا جا رہا. تو یہ تمام کیسز عدالتوں میں ہیں, اور عدالتوں میں جواب دینا ہے, اور جواب نہیں ہے تو کنستر, بالٹی اور ڈسٹ بن ہے. خالد محمود صاحب ایکسپریس سے, ایک منٹ, خالد محمود صاحب ایکسپریس سے, خالد محمود صاحب ایکسپریس سے.